علی 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 حق علی علی حیدر علی شیر خدا حیدر حیدر۔ جب حضرت ابو بکر کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تو اس وقت کے یہودی عالم مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام تو ایک من گھڑت دین ہے، تو اس وقت کے یہودی عالم اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے بڑے بڑے عالموں کے سامنے ایسے ایسے سوالات لا کے رکھتے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے عالم صرف اس بات کو ہی سوچ کر اتنا پریشان ہو جاتے کہ آخر یہ یہودیوں کے عالم اتنے مشکل سوالات لاتے کہاں سے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دن یہودیوں کے 3 بڑے عالم حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگے کہ آئے مسلمانوں کے خلیفہ، ہم علماء یہود کے عالموں میں سے 3 بڑے عالم ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ مسلمانوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ان کا دین واقعی میں ایک سچا دین ہے، تو بس اسی وجہ سے آج ہم آپ کے پاس اسی بات کو جاننے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کا ہی دین کیوں، آپ کا دین کس وجہ سے ایک سچا دین ہے۔ آئے مسلمانوں کے خلیفہ، ہم آپ سے 10 سوال کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے ان 10 سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو ہم آپ کے دین کو ایک سچا دین مان لیں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہم آپ کے دین کو قبول بھی کر لیں گے۔ تو حضرت جناب عمر نے فرمایا کہ آئے خدا کے بندو، اگر تم واقعی میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو تم رسول اللہ کے بھائی حسن و حسین کے بابا جناب سیدہ کے شوہر جناب علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، تمہیں تمہارے سبھی سوالات کے صحیح جوابات وہیں سے ملیں گے۔ تو اسی طرح وہ تینوں یہودی حضرت امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگے کہ آئے جناب علی ابن ابی طالب، ہم علماء یہود کے عالموں میں سے 3 بڑے عالم ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نبی کا دین واقعی میں ایک سچا دین ہے، اور یہ دین وہی اس آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ بس آج ہم آپ کے پاس اسی بات کو جاننے کے لیے آئے ہیں کہ کیا واقعی میں یہ اسلام اسی آخری نبی کا دین ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ آئے جناب علی ابن ابی طالب، ہم آپ سے 10 سوال کریں گے، اور اگر آپ نے ہمارے ان 10 سوالوں کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو ہم آپ کے نبی پہ ایمان لے آئیں گے اور آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لیں گے۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ آئے خدا کے بندو، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو ان تینوں یہودیوں نے حضرت امام علی ابن ابی طالب سے اپنا پہلا سوال کیا کہ آئے جناب علی ابن ابی طالب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آسمان کے تالے کون کون سے ہیں؟ چونکہ اللہ رب العزت آسمانوں سے بھی اوپر اپنے عرش پہ رہتا ہے، تو ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آسمان کے ان تالوں کو کن کن چابیوں کے ذریعے کھول کر اللہ رب العزت تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں آسمان کے تالوں اور آسمان کی چابیوں کے بارے میں بتائیں۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ان یہودیوں کے کہنے کا ہرگز یہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا کہ ہم جسمانی طور پر کس طرح آسمان سے بھی اوپر جا سکتے ہیں، بلکہ ان یہودیوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم روحانی طور پر کس طرح آسمانوں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ان یہودیوں نے حضرت امام علی ابن ابی طالب سے اپنا دوسرا سوال کیا کہ آئے جناب علی ابن ابی طالب، وہ ایسی کون سی قبر ہے کہ جس قبر نے اپنی میت کو سیر کرائی؟ ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایسی کون سی مخلوق تھی کہ جس مخلوق نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن نہ ہی وہ جن تھا، نہ ہی انسان، اور نہ ہی فرشتہ۔ ہمارا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی 5 چیزیں ہیں کہ جو چیزیں اس زمین پہ بنا باپ کے اور بنا ماں کے پیدا ہوئیں۔ ہمارا 5واں سوال یہ ہے کہ تیتر اپنی زبان میں کیا کہتا ہے۔ ہمارا 6واں سوال یہ ہے کہ مرغ بانگ دیتے وقت اپنی زبان میں کیا کہتا ہے۔ ہمارا 7واں سوال یہ ہے کہ گدھا اپنی بسری آواز نکالتے وقت کیا کہتا ہے۔ ہمارا 8واں سوال یہ ہے کہ گھوڑا اپنی آواز نکالتے وقت کیا کہتا ہے، جبکہ ہمارا 9واں سوال یہ ہے کہ مینڈک اپنی آواز نکالتے وقت کیا کہتا ہے، اور آخر میں ہمارا 10واں سوال یہ ہے کہ قمری پرندہ اپنی آواز نکالتے وقت کیا کہتا ہے۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے انہیں ان کے 10 سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب دیا کہ آئے خدا کے بندو، شرک آسمان کا ایک ایسا تالا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کو آسمان سے اوپر اللہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، جبکہ اللہ رب العزت ہر مومن انسان کی دعا 7 آسمانوں سے بھی اوپر اپنے عرش پہ سنتا ہے، لیکن ایک مشرک انسان کی کوئی بھی بات پہلے آسمان سے بھی اوپر نہیں جاتی۔
اور آسمان کے اس تالے کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کی ہر وہ نیک دعا قبول کرتا ہے کہ جو اس کا بندہ چاہتا ہے، اور نہ صرف اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے بلکہ اس کی دعا کو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر اپنے عرش پہ سنتا ہے۔ اسی طرح آسمان کا یہ تالا انسان کا شرک کرنا ہے، اور اس تالے کی چابی اللہ اور اللہ کے رسول پر سچے دل سے ایمان لانا ہے۔ تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ قبر کہ جس قبر نے اپنی میت کو سیر کرائی، تو وہ قبر وہ مچھلی ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو رکھا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی یونس کو اس مچھلی کے پیٹ میں 7 سمندروں کی سیر کرائی، اور بے شک یہ میرے پروردگار کا ایک معجزہ تھا۔ تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ مخلوق کہ جس مخلوق نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن وہ مخلوق نہ ہی جن ہے، نہ ہی انسان، اور نہ ہی فرشتہ، تو وہ مخلوق وہ چیونٹی ہے کہ جس چیونٹی نے حضرت سلیمان قیامت پر اپنی قوم کو ڈرایا کہ اے چیونٹیوں جلدی سے اپنے بلوں میں بھاگو، سلیمان اور سلیمان کا لشکر اسی طرف آ رہا ہے، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں تباہ نہ کر دے۔ اور اسی طرح اس چیونٹی نے اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن وہ چیونٹی نہ ہی جن ہے، نہ ہی انسان، اور نہ ہی فرشتہ۔ تمہارے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں کہ جو بنا باپ کے سلب اور بنا شکم مادر کے پیدا ہوئیں، تو ان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسری بی بی حوا، تیسرا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وہ دمبا کہ جسے اللہ نے آسمان سے بھیجا، چوتھی حضرت صالح کی اونٹنی، اور پانچواں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اور اے بندے خدا، تیتر اپنی زبان میں کہتا ہے کہ آئے غافلو، اللہ کو یاد کرو اور اس کی یاد سے غافل نہ رہو، کیونکہ اس کائنات میں وہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو بنا کسی فائدے، بنا کسی لالچ کے صرف اور صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہے۔ گھوڑا کہتا ہے کہ آئے میرے پروردگار، چونکہ میں ایک بہترین سواری ہوں، تو آئے میرے پروردگار، تم میرے ذریعے مسلمانوں کو کفار پر فتح نصیب کر۔ گدھا چونکہ گدھا ہے، اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو جرمانہ وصول کرنے والوں پر لعنت کر۔ جبکہ مینڈک اپنی زبان میں کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کا ذکر سمندروں کی گہرائیوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ اور کمری پرندہ اپنی زبان میں کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو محمد و آل محمد کے دشمن پر لعنت کر، تو رسوا کر انہیں جنہوں نے میرے نبی اور میرے نبی کی آل پہ ظلم کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی یہودیوں کے عالموں نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کی زبان سے یہ سنا، تو وہ لوگ حضرت امام علی ابن ابی طالب کے قدموں میں گر کر اس بات کی گواہی دینے لگے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بے شک ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ مصطفیٰ حیدر